میں یہ قوم سے کہہ رہا ہوں، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے ٹویٹس کو بڑے غور سے پڑھیں، بہت سمجھ کے پڑھیں. وہ اس قوم کو کھڑا کرنے کی بارہا کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی تقریر، تحریر پہ، تصویر پہ مکمل پابندی ہے، لیکن ہمیں غدار کہتے ہیں نا، راؤ کا ایجنٹ کہتے ہیں. تو کیوں پھر قائد تحریک کو ضرورت پڑ رہی ہے پاکستان کو بچانے کی؟ جیسے میں نے شروع میں کہا، قائد تحریک تو اپنے ٹویٹس کے ذریعے اس فوج کو بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو تم نے گناہ کر دیے 76 سالوں میں کر دیے، لیکن اب باز آ جاؤ، اس ملک کو بچاؤ. یہ ملک ہوگا تو تم ہوگے، ملک برباد تو تم بھی برباد. بھائی ملک ہوتا ہے تو فوج ہوتی ہے نا، جب ملک ہی نہیں رہے گا تو فوج کہاں رہے گی؟ تو بیسیکلی بھائی تو قوم کو تو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے اوپر جو ظلم اور بربریت یہ ہو رہی ہے اس ملک کے اندر، اس کو آپ سندھ کی مثال لے لیجیے نا. سندھ کے اندر زرعی حکومت نے 4.5 لاکھ افغانیوں کو شناختی کارڈ تجربہ کیا. کیوں کیا؟ مہاجروں پہ حکمرانی کرنے کے لیے. 22 اگست کے بعد جب قائد تحریک کی تحریر پہ پابندی لگائی گئی، ان کو پتا تھا کہ مہاجر قوم یتیم ہو چکی ہے. اب جیسا ان کے اوپر ہم ظلم کریں گے کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. غداروں کو لایا اسی لیے کیا، بیٹھالا اسی لیے کیا کہ تم بس جب ہم کہیں گے تو بولو گے، جب ہم کہیں گے تو چپ ہو جاؤ گے. یہ پپٹ تھے سارے غدار. یہ غداروں نے اس مہاجر قوم کو نہ صرف بیچا بلکہ اس کا مستقبل بھی داؤ پہ لگا دیا کہ آنے والی نسل، اب جو لڑکے، جو نوجوان وہاں پڑھ کے نکل رہے ہیں مہاجر نوجوان، ان کو پتہ ہی نہیں کہ آگے ان کو نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی. وہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. صرف ان غداروں کی وجہ سے، اس زرداری، ان کے جاگیردار اور وڈیروں کی وجہ سے سندھ کو لاڑکانہ سے بھی بدتر بنا دیا گیا.